بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالیہ دنوں میں ایک حدیث کو بطور اعتراض بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنے کی ترغیب دیا کرتے ہیں، جس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو حکم دیا کہ آپ کو ایسی کیا چیز روکتی ہے کہ آپ ابو تراب یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہیں۔ اس حدیث کے حصے سے بعض لوگوں نے استدلال لیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنے کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ یہ جو حدیث ہے یہ صحت کے اعتبار سے بالکل درست ہے، لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ اہل سنت والجماعت کے علماء اس حدیث پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ تو پہلی بات تو آپ یہ سمجھیں کہ اس حدیث کے اندر جو لفظ سب لایا گیا ہے، جو لفظ سب آیا ہے، اس کے کئی معنی ہیں۔ اس کا خالی معنی گالا گلوچ کا نہیں ہے، برا بھلا کہنے کا نہیں ہے، بلکہ لغت کی کتابوں کے اندر اس کے کئی معنی استعمال ہوئے ہیں، جسے عار دلانا، اختلاف رائے رکھنا۔ اختلاف رائے رکھنا، اب یہ اختلاف رائے کیا ہے؟ پہلی بات تو آپ یہ سمجھیں کہ جب حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا، اس وقت دو گروہ بن گئے، دو جماعتیں بن گئی۔ ایک جماعت بنی حضرت امیر معاویہ کی اور ایک جماعت بنتی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو موقف تھا وہ یہ تھا کہ پہلے ہم قصاص لیں گے، بعد میں خلافت کی طرف جائیں گے، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف جو تھا وہ یہ تھا کہ پہلے ہم خلافت امامت قائم کریں گے، بعد میں قصاص لیا جائے گا۔ اب آپ دیکھیں اس حدیث کے اندر جو لفظ سب لایا گیا ہے وہ اختلاف رائے کے لیے لایا گیا ہے، لیکن اگر ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو لفظ سب ہے وہ صرف گالی گلوچ کے لیے آتا ہے، تو جو صحیح مسلم کے اندر حدیث آئی ہے 9274، جو جناب کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لوگوں کے درمیان سب کیا، جو دو لوگ جھگڑ رہے تھے جناب کریم نے ان کے درمیان سب کیا۔ اب آپ کیا کہیں گے؟ کیا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جناب کریم گالیاں دیا کرتے تھے؟ نہیں۔ اسی طریقے سے ایک حدیث اور ہے جو حضرت علی اور حضرت عباس کے لیے ہے کہ جب ان دونوں کے درمیان انہوں نے ایک دوسرے سے سب کیا۔ اب آپ کیا کہیں گے؟ کیا جناب علی نے اپنے چچا کو گالیاں دی؟ نہیں، بلکہ لفظ سب صرف گالم گلوچ کے لیے نہیں استعمال ہوتا۔ لفظ سب کے جو معانی ہیں وہ لغت کے اندر کئی معنی کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ اب جو اہل سنت والجماعت ہے وہ جو اس حدیث پر عمل کرتی ہے وہ لفظ سب کو اختلاف رائے کے لیے عمل کرتی ہے، نہ کہ گالم گلوچ کے لیے۔ گالم گلوچ کے لیے اگر یہ جو دوسرا طبقہ ہے اگر یہ کہتا ہے کہ لفظ سب صرف گالی کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو آپ جناب کریم کے لیے کیا کہیں گے؟ آپ جناب علی مرتضیٰ کے لیے کیا کہیں گے؟ کیا وہ گالیاں دیا کرتے تھے؟ نہیں، نعوذ باللہ گالیاں نہیں دیا کرتے تھے، بلکہ جو لفظ سب ہے وہ اختلاف رائے کے لیے، نہ کہ گالم گلوچ کے لیے۔ السلام علیکم۔